اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مضبوط فرماتے ہیں۔ ذرا محبت سے بیٹھیے گا۔ حضرت علامہ صاحبزادہ سید طیب حسین شاہ صاحب گیلانی آف سمندری شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود پاک تمام دوست پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب، پیکر خلوص و محبت حضور قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب، اور دیگر تمام پیر بھائی حضرات، جتنے بھی احباب آپ تشریف فرما ہیں، حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب آپ کا اور یہ خواجگان کا عرس پاک ہے، اولیاء کرام کی بزم میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے، اور پھر سادات کی موجودگی میں ان کی نگاہ لطف و کرم کے سامنے یہ جو قیمتی اور زندگی کے حقیقی لمحات گزر رہے ہیں، ان کا پتہ، ان کی قیمت تب آپ کو اس کا احساس ہوگا، اور مجھے جب قیامت والے دن ان لمحات کا اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ والوں کے قدموں میں چند لمحات گزرے ہوئے دوسری جگہ پر گزرے ہوئے کئی سالوں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ رکھتے ہیں۔ تمام احباب توجہ سے تشریف فرما ہوں۔ مجھے ایک جیسا حکم ہوا ہے اسی حکم کے تحت جتنے لمحات ہم آپس میں بیٹھے ہیں، جتنا ہمارا مقدر ہے، معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالہ کروں گا، اور مجھے جو حکم ہوا ہے اسی موضوع پہ لب کشائی کروں گا۔ چونکہ یہ فیضان ہے جناب تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا فرمان عالی شان نقل فرمایا ہے بخاری شریف میں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درس دیا، ایک سبق دیا، ایک وظیفہ دیا، اور ایک ایسا درس سکھایا کہ اس وظیفے نے کائنات کو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں کی دولت سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ اے کائنات والو، اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والو، ہر کوئی اسی خواہش میں ہے کہ مجھے رسول پاک کی قربت، رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے، چونکہ اس کائنات میں آسمان کے نیچے سب سے قریبی جو میرے محبوب کی ہستی ہے وہ چونکہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے انہوں نے قربت کے راز سے پردہ اٹھایا۔ چونکہ یہ اللہ والے کنجوس نہیں ہوتے، جو دولت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی شان یہ ہے کہ جو دولت ان کے دامن میں ڈال دیتا ہوں یہ اپنے پاس ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کو آگے بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ تو قربت مصطفیٰ کی دولت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی، تو انہوں نے اس دولت کو تقسیم کیا،
اور یوں تقسیم کیا کہ کوئی بھی اس دولت سے محروم نہ رہے، اس لیے انہوں نے راز سے پردہ اٹھایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں، سنو، تم بھی اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی چاہتے ہو، ان کی رضا چاہتے ہو، ان کی قربت چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک گر کی بات بتانے لگا ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کر لو، ان کا دامن پکڑ لو، مصطفیٰ بھی خوش ہے اور خدا بھی خوش ہے۔ اور یہ جس دربار پہ آپ بیٹھے ہیں یہ علی کے بیٹے کا دربار ہے، تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا صحن ہے، یہ سیدہ زہرا کے بچوں کا صحن ہے جو آباد ہے، اور یہ ساری رونقیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کی آپ کو اور مجھے سب نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ سورہ کوثر میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ سارا فیضان اسی کوثر کا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے احباب گرامی، چونکہ یہ سادات کا بیڑا ہے، سادات کا صحن ہے، آل رسول کا گلشن ہے اور سرسبز گلشن ہے، علم و عمل کا، علم و عرفان کا مرکز ہے، تو آپ کے لیے، میرے لیے، تمام پیر بھائیوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ کچھ لمحات ہمارے ان اولیاء کرام کے قدموں میں گزر جائیں۔ آئیے، جو مجھے حکم ہوا ہے مختصر سے وقت میں وہ میں عرض کر دوں، اسی حکم کے تحت ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو طریقت آپ لفظ پڑھتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، پڑھتے ہیں نا لفظ، سنتے ہیں، جس طرح ابھی اعلان ہوا، آج کل کے دور میں میرے جیسے نکمے لوگوں کے ساتھ بھی یہ لفظ لکھا ہوا یا سننے کو ملتا ہے، یہ طریقت ہے کیا؟ چونکہ مجھے اسی موضوع پہ حکم ہوا ہے، اہل بیت اطہار کا مقام طریقت کے میدان میں کیا ہے، اس اعتبار سے میں وہ بات حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی زبان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ وہ بڑے لوگ ہیں اور میرے جیسوں کی بساط نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ حضور داتا گنج بخش، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ جایا کرتے تھے نا تو لاہور کی حدود شروع ہوتی تھی تو آپ لمبے لمبے سانس اس طرح لیا کرتے تھے۔ حضرت یہ آپ ایسے سانس کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان بزرگوں کے دروازے سے خیرات ملی ہے جنہوں نے مقام ہمیں بتایا کہ باہر سے ہی ان کو پتہ چلا، چونکہ ان کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، سننے اور دیکھنے کی قوت ہم جیسی نہیں، اللہ کے ولیوں کی سونگھنے کی قوت بھی اور ہوتی ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کی شان یہ ہے کہ جبریل جب سدرۃ المنتہا سے چلنے کا ارادہ کرے نا، جبریل وہاں سے چلنے کا ارادہ کرے، نبی زمین پر بیٹھ کر اس کے ارادے کی خوشبو سونگھ لیتا ہے، اور یہ فیضان پھر ولایت کی صورت میں اللہ ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کروں گا، کیونکہ یہ اولیاء کا صحن ہے، اولیاء کی درگاہ ہے، اور اولیاء کے تاجدار کی ہی بات یہاں اچھی لگے گی۔ لیکن پہلے یہ طے کر لیں ہم کہ طریقت ہے کیا، تھوڑا سا یہ مسئلہ طے کر لیں کہ طریقت ہوتی کیا ہے۔ پیر طریقت آپ لفظ سنتے ہیں، اس کی بہت ساری تشریح کی گئی، صوفیہ کرام نے طریقت کے بہت سارے مفاہیم ارشاد فرمائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح نماز پڑھو، یہ جو نماز پڑھنے کا حکم ہے نا یہ شریعت ہے، اور نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو مقصد نماز ہے نا وہ طریقت ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد کو طریقت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عالم ناسود سے، دیکھیں یہ جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں یہ عام آستانہ نہیں ہے، آستانوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بڑے بڑے ایسے آستانے بھی ہیں کہ جہاں علم و عرفان کی کبھی ہوا بھی وہاں سے نہیں گزری،
لیکن یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں آنے والوں کو علم کی دولت بھی نصیب ہوئی اور عمل اور عرفان کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ اس لیے میں آپ احباب سے توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ علم و عرفان کے آنگن میں علم و عرفان کے پھول چننے والوں، اس بارگاہ میں بیٹھ کے ذرا علم کے موتی، یہ جو نچھاور ہمیں عطا کیے ہیں بزرگان دین نے، صوفیہ نے، وہ ہم مل کے چنیں گے وہ موتی۔ اور میں عرض کرنے لگا ہوں، طریقت آپ کو سمجھ نہ بھی لگے نا، چونکہ یہ بڑا اہم مضمون ہے، طریقت اس عالم ناسوت سے، اس دنیا سے عالم ملکوت کی طرف سفر کرنے کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایس دنیا چوں عالم ملکوت دی طرف، فرشتیاں دے جہان دی طرف پرواز بنن نو شریعت کہندے ہیں۔ یہ شریعت بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے با شریعت ہیں۔ بھئی شریعت میں بھی جنہوں نے نام کمایا ہے وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سوکھا بھی نہیں شریعت دے وچ بھی نام کمانا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایس جہان تو فرشتیاں دے جہان دی طرف پرواز بھرنا یہ شریعت ہے، تے فرشتیاں دے جہان تو عالم ملکوت تو عالم جبروت دی طرف اگیوں پرواز بھرنا یہ طریقت ہے۔ یہ کی ہے تے عالم جبروت کی ہوندا ہے؟ چونکہ اصطلاحاں نے نا جی یہ صوفیاء نے جڑیاں ارشاد فرمائیاں، میں دس دیاں، اللہ دیاں صفتاں دا جہان، او جہان جتھے اللہ دیاں صفات نے، فرشتیاں دے جہان تو اللہ دیاں صفتاں والے جہان والے نوں پرواز بھرنا یہ طریقت ہے۔ تے ہن تسی ایدا نتیجہ کڈ لو، ذرا میری طرف آپ متوجہ رہیں، وہ لوگ آتے جاتے نہیں۔ اگر طریقت یہ ہے کہ فرشتوں کے جہان کو چھوڑ کے اس جہان کو پار کر کے فرشتے نیچے رہ جائیں، اور طریقت کا سفر کرنے والا اس عالم ملکوت کو چھوڑ کے عالم جبروت یعنی اللہ کی صفات کی طرف پرواز کرنے لگے، اللہ کی صفات الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات ہیں، جنہ کوئی اللہ دی صفات والنو پرواز کردا جائے گا اور جنہ انہاں صفات دا مظہر بندا جائے گا، اوڈا وڈا او پیر طریقت اخوائے گا۔ گل سمجھ آ گئی؟ یہ طریقت آج کل ہر کوئی پیر طریقت بنا ہوا ہے، لیکن یہ جو بزرگ جہاں آپ تشریف فرما ہیں، حاضر خدمت ہیں، یہ حقیقت میں پیران طریقت کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرواز کس علاقے سے کس علاقے کی طرف تھی، تاکہ ہمیں خوشی ہو اس بات کی اور فخر ہو کہ جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں وہ کتنے کریم ہیں کہ اس جہان کی ان کی پرواز نہیں تھی، رہتے وہ کسی اوپر والے جہان میں تھے لیکن شفیع کتنے تھے، پھر بھی زمین پر چلنے والوں کو اپنے دامن سے وابستہ رکھتے تھے۔ یار خوشی دی گل نہیں کہ ایک بندہ رہندا اتلے جہاناں چ ہوے، پرواز او دی فرشتیاں تو بھی اتلے جہاناں چ ہوے، تے او کریم ایڈا ہوے کہ او ایتھے دے ساڈے جے گناہگاراں نوں بھی اپنے دامن نہ لا کے رکھے، پرا نہ کرے، اسے تو پھر کرماں والا ہوندا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ طریقت ہے۔ زندہ بھی بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ طریقت کے شہنشاہ لوگ ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ طریقت ہوتی ہے۔ میں مختصر سا میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالہ عرض کیا ہے کہ یہ طریقت ہے، فرشتوں کے جہان سے اوپر جہان ہے اللہ کی صفات کا، عالم جبروت کی طرف، یہ اس جہان کے لوگوں کو اہل طریقت کہتے ہیں۔ تو جو اہل بیت اطہار ہیں، جو مجھے حکم ہوا ہے، حضرت حضور مولا کائنات مولا علی، جناب حسنین کریمین، اور پھر آگے یہ سارا جو آنگن ہے اہل بیت اطہار کا، ان کا مقام و مرتبہ میرے جیسا کم فہم نا فہم آدمی کیا طے کرے گا؟ آئیے ولیوں کے تاجدار حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کشف المحجوب میں آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں
सुनो کہ یہ جو اہل بیت ہیں ان کا طریقت میں مقام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ہر یقیرہ اندر ایمانی قدمی تمام بوداس و جملہ قدوہ این طائفہ بودند از خاص وام. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو اہل بیت ہیں ان کا ہر فرد طریقت کا امام ہے. یہ آپ اور میں نہیں طے کر رہے، یہ وہ مرد بیٹھ کے طے کر رہا ہے کہ جس ایک مرد نے ڈیرا لگایا راوی کے کنڈے پہ پورے پنجاب کی تقدیر کایا پلٹ کے رکھ دی. اسلام پنجاب کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا. وہ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ لوگوں آپ کو لوگ طریقت کی صفوں میں کھڑے ملیں گے. یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ باقی بڑے بڑے لوگ جو طریقت والے ہیں وہ طریقت کی صفوں میں کھڑے ملیں گے، لیکن اہل بیت طریقت میں مسلح امامت پہ کھڑے ملیں گے. یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے احباب گرامی اگر طریقت کے میدان میں اہل بیت اطہار کی طرف دیکھنا ہو تو پھر ان صفوں میں اہل بیت اطہار کو تلاش نہیں کریں گے بلکہ مسلح امامت پر اہل بیت اطہار دکھائی دیں گے. تو یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ارشاد فرمایا. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلِ بیت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنانے کے بطہارت ازلی مخصوص بودند. فرماتے ہیں سنو، میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، عرض کر دوں. یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس. اس آدھے گھنٹے میں ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہے آپس میں اسی موضوع پہ کہ میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں تشریف لے کے آئے. ان کی ڈیوٹی دے تھی رسالت والی وَيُزَكِّيهِمْ، اے محبوب تو ان کو پاک کر دنیا میں جا کے. پھر میرے محبوب کریم سینے سے لگاتے رہے اور پاکیزگی کا اور پاکی کا ان لوگوں کو مجسمہ بناتے رہے. ایسا پاک کیا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہ کائنات ان جیسی پاکیزگی کی مثال تلاش نہیں کر سکتی. کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ڈیوٹی تھی. لیکن حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنانے کے بطہارت ازلی مخصوص بودند. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں آ کے پاک نہیں ہوئے. اہل بیت اطہار دنیا میں آ کے پاک نہیں ہوئے، یہ ازلی طور پہ پاکیزگی کے وارث ہیں. اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. محمد اہل بیت، محمد اہل بیت، کرما والا شریف، چشتی آباد شریف. زندہ باد. بھی بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا یہ ازلی طہارت ان کے لیے مخصوص ہے. اللہ نے ان کو ازل سے ہی طاہر و طیب بنا کے کائنات میں بھیجا. اسی لیے یہی تو وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام ظہر کی نماز کے بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی پاک والدہ ماجدہ عصر کی نماز اسی مصلے پہ ادا فرماتی ہیں. روزہ بھی موجود ہے، غسل بھی موجود ہے، وضو بھی موجود ہے اور اللہ کی عبادت کا تسلسل بھی جاری و ساری. ایسے پاک و پاکیزہ ہیں. اس لیے احباب گرامی آئیے ذرا حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک زبان سے، اور میں کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور دیگر صوفیاء کا ذکر کیا ہے. تو چونکہ میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ مخصوص ہے، مجھے جو حکم ہے اہل بیت اطہار کی مقام طریقت کے حوالہ سے، چونکہ وہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس لیے میں نے سہارا لیا جناب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ان کی پاک زبان سے وہ موتی میں آپ احباب کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. یہ کتنے ہم خوش بخت ہیں کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ولیوں کا تاجدار کر رہا ہے. ہماری خوش بختی ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سنیے گا ذرا،
آپ مولا علی علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں نا کشف المحجوب میں، کن لفظوں سے؟ آپ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور اس اہل بیت اطہار کے قبیلے میں برادر مصطفیٰ، وَمِنْهُمْ برادر مصطفیٰ، توجہ ہے، چونکہ ولایت کی نگاہ بڑی دور تک کام کرتی، اللہ کا ولی صرف چند لمحوں، چند گھنٹوں یا ایک زمانے کی حدود تک نہیں دیکھتا، ولی کی نگاہ چونکہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ولی کی نگاہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے، پتہ تھا اس اللہ کے ولی کو کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوں گی کہ ہم مولا علی کو نبی کا بھائی نہیں کہہ سکتے، اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری نے اتنے 100 برس پہلے جب آپ ارشاد فرمایا مولا علی کی شان میں تو آغاز ہی یہاں سے کیا وَمِنْهُمْ برادر مصطفیٰ وَغَرِیقِ بحر بلا وَحَرِیقِ نار ولا۔ یہ مولا علی کی بارگاہ میں حضور داتا گنج بخش نذران عقیدت پیش کرنے، آپ فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ ابتلاء و آزمائش میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں جو ڈٹ کے صبر کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے۔ آزمائشیں آئیں لیکن میرے بابا علی کے ثبات قدم کو ہلا نہ سکیں، ایسا اللہ کا فقیر ہے کہ آزمائشوں میں جس کے صبر میں فرق نہ آیا۔ اور حریق نار ولا، اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں جلے ہوئی شخصیت کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں جس کا جگر کوئلہ ہو چکا ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حریق نار ولا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمُقْتَدَائِ اولیاء و اصفیاء، فرماتے ہیں ساری کائنات کے اولیاء مقتدی ہیں، علی ان کا مقتدا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں اولیاء ہی اہل طریقت ہیں نا، تو داتا گنج بخش فرماتے ہیں اولیاء کائنات کے ہر زمانے کے ولی آپ کو صفوں میں ملیں گے، ان ولیوں اور صوفیوں کی مسلح امامت پر کھڑا تمہیں علی المرتضیٰ نظر آئیں گے۔ یہ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں۔ اور اس ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ، اس لیے احباب گرامی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ اندر این طریق شانی عظیم و درجات رفیع است، کہ طریقت کے میدان میں، یہ لفظ طریقت کے میدان میں حضور مولا علی کو بہت بلند اللہ نے درجہ عطا فرمائے، بہت بلند۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیسا بلند؟ فرمایا دقت عبارت از اصول حقائق حضی تمام داشت، کہ یہ جو صوفیاء کی باتیں ہیں اور طریقت ہے اور یہ جو صوفیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ان کے لیے جو بہت مشکل قسم کے مسائل ہیں مولا علی علیہ السلام اس کو بڑی آسانی سے حل فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہ اعلیٰ حصہ میرے بابا علی کو عطا فرمایا ہے، طریقت کے مسائل حل کرنے والا۔ اور یہی آگے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ میں امام زین العابدین علیہ السلام تک صرف امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، حضور داتا گنج بخش نے جو نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن خوش بختی ہے ہماری کہ ہم سیدوں کے بیڑے میں علی پاک سیدہ زہرا پاک کی اولاد کے آنگن میں، ان کے صحن میں بیٹھ کے ان کے جد کی بات کر رہے ہیں، اور کر بھی داتا صاحب حضور کے توسط اور توسل سے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا جگر بندے مصطفیٰ ریحان دل مرتضیٰ قرۃ عین زہرا ابو محمد الحسن بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ، فرمایا ان میں ایک حضرت محمد مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا ہے، اور مولا علی علیہ السلام جو ہے ان کی قرۃ عین زہرا ریحان دل مصطفیٰ حسن علی کے دل کی بہار ہے، سیدہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی داتا صاحب فرماتے ہیں ویرا اندر این طریقت نظری تمام بودند، آپ فرماتے ہیں حسن وہ ہے کہ جس کو طریقت میں کامل نظر اللہ نے عطا فرمائی، طریقت کا لفظ ارشاد فرمایا حسن کو اللہ نے طریقت میں
کامل نظر عطا فرمائی۔ تو احباب گرامی، جو تعریف کرتے ہوئے حضرت مولا حسن علیہ السلام کی، پھر امام حسین علیہ السلام کی، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے جو لکھا ہے اس پہ 5-10 منٹ لگیں گے، اس لیے میں اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خط لکھا ہے کشف المحجوب میں، جو حضرت حسن بصری نے مولا حسن کو لکھا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، کبھی آپ سن لیجیے علماء سے۔ اس میں بہت بڑا ایک جملہ کہا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کی صفات میں 7 صفات امہات صفات کی شان رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اللہ کی سمع، اس کا بصر اور اس کی حیات، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کی صفات کے مظہر اگر کسی نے دیکھنے ہوں، بھئی اگر اللہ کی صفات کے مظہر لوگوں کا نام اہل طریقت ہے تو علی المرتضیٰ سے بڑا اللہ کی صفات کا مظہر کون ہو سکتا ہے؟ حضور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ یا حسن علیہ السلام، آپ کا علم چونکہ وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا علم ہے، یعنی وہاں سے جو عطا ہوا ہے، میں یہ سوال آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں فرقہ مرجیہ، فرقہ قدریہ کے بارے میں۔ حضرت امام حسن بصری نے خط لکھا تھا، تو اندازہ کریں حسن بصری وہ شخص ہیں جن کے بارے میں سلطان العارفین نے لکھا کہ 7 ارواح اللہ نے خاص اپنی نظر سے تخلیق فرمائی، ان میں ایک حضرت حسن بصری کی روح پاک بھی ہے۔ یہ سارے سلسلے چونکہ حضرت حسن بصری کے توسل سے مولا علی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچتے ہیں، تو اس لیے احباب گرامی آئیے حضرت داتا گنج بخش مولا حسین کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ شَمَّ آلِ محمد، اور اہل بیت میں ایک آل محمد کی شمع ہے جس کے ارد گرد سارے پروانے طواف کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں جملہ علائے کے مجرد، اے لوگو میرا حسین دنیا سے پاک تھا۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں میرا حسین دنیا کے خیالوں سے پاک تھا۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ ان کی حکومت دنیا کے لیے تھی، فرمایا نہیں، یہ دنیا تو میرے حسین کے دل کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزری تھی، بالکل پاک تھے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں سید زمانے خود، اپنے زمانے کا سردار تھا میرا حسین بابا۔ اور اس کے بعد فرمایا ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم از محققان اولیاء بود و قبلہ اہل بلا و قتیل دشت کربلا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کہا کہ جو اولیاء ہے نا، اولیاء، ان سے پوچھو کہ تمہارا روحانی قبلہ کون ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں قبلے سے مراد ہوتا ہے جدھر کو توجہ کر لیں، سمت، قبلہ توجہ کا مرکز۔ جس طرح ہم نماز میں اپنی توجہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قبلہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو ہے نا نماز پڑھنے والا قبلہ، پر روح کے قبلہ کا بھی پوچھو، تیری میری روح کی بات نہیں، اولیاء کی روح داتا گنج بخش فرماتے ہیں۔ وہ اولیاء سے پوچھو کہ اے اولیاء کرام، تم بتاؤ کہ تمہارا روحانی قبلہ کون سا ہے؟ داتا گنج بخش فرماتے ہیں اولیاء کا قبلہ میرے حسین پاک کی ذات ہے۔ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اس لیے احباب گرامی ہم خوش وقت ہیں کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی شان جناب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی۔ اور آخر میں حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں کن لفظوں سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ وَارِثِ نبوت، کسی نے نبی کا حقیقی وارث دیکھنا ہو تو وہ زین العابدین ہے۔ وَمِنْهُمْ وَارِثِ نبوت وَچَرَاغِ امت، یہ وہ وارث نبوت ہے کہ جس نے پوری امت کو نبوت کے فیض کے نور سے روشن کر دیا ہے، نبوت کے فیض کے نور سے روشن کر دیا ہے۔ یہ امام زین العابدین سید مظلوم، امام مرحوم، زین العباد و شمع الاوتاد۔ یہاں میں ذرا رکوں گا۔ یہ اوتاد کون ہوتے ہیں؟ قبلہ پیر صاحب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے ہیں۔ ایک ولی ہوتا ہے، ولی، پھر ولیوں میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اوپر ترقی ہوتی رہتی ان کی۔ دنیا میں
100 کے قریب نقیب ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں آپ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ۔ عرض کر دوں، یہ اوتاد کہتے ہیں وتد، کل، میخ، پہاڑاں نو بھی کہندے ہیں وتد، اوتاد، جن سے زمین اپنی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہو، بچی ہوئی ہو، یہ 3 ہوتے ہیں اوتاد۔ اور کچھ نقیب ہوتے ہیں، کچھ نجیب ہوتے ہیں، پھر اوتاد ہوتے ہیں، پھر ابدال ہوتے ہیں، پھر کتب ہوتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے اولیاء کرام کی۔ یہ 3 لوگ ہیں جو اوتاد ہوتے ہیں ایک وقت میں اس روئے زمین پر، جن کی وجہ سے بعض روایات میں یہ 300 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا یہ 300 بھی ہوں پوری مخلوق میں تو یہ مخصوص لوگ ہوئے نا، جس طرح ابدال 40 ہوتے ہیں، پوری کائنات میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور یہ ان کی وجہ سے زمین کا نظام قائم ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس زمین کا نظام قائم ہے، ایک تو یہ نظام آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری صاحب، کبھی عمران خان صاحب، کبھی کوئی صاحب، یہ ایک دیکھنے میں ہمیں نظام نظر آتا ہے، ایک نظام اندرونی نظام ہے جو حقیقی نظام ہے، جس کے ساتھ ساری کائنات کا نظام بندھا ہوا ہے۔ یہ نظام ہے حقیقی طور پہ۔ 1970 کی اخباریں اگر کوئی اٹھا کے دیکھے تو سیالکوٹ کا ایک سیکٹر ہے، چھمب جوڑیاں سیکٹر، تو وہاں ایک کمہار جو ہے، رحمانی کمہار، اس کا بیان موجود ہے اخبار میں کہ میں وہاں پر موجود تھا، 2 روشنیاں آئیں اور وہ روشنیاں گزر گئی، میری سواری ڈری، میری مٹی کی بوریاں گر گئی، میں بڑا پریشان تھا کہ ادھر سے دور سے مجھے ایک اور روشنی دکھائی دی، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، وہ روشنی رکی، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے اشارہ کیا، میری بوریاں اوپر آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے نور والی سرکار تو کون ہے؟ کہا کہ میں علی المرتضیٰ۔ کہ وہ کون تھے؟ یا علی۔ اور میں وہ کون تھے؟ فرمایا وہ حسن و حسین تھے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین چھمب جوڑیاں سیکٹر پر کمزوری نظر آ رہی ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ اور پھر فرمایا علی تم اپنے بیٹوں کے پیچھے چلا جا۔ پتہ چلا کہ یہ بظاہر ایک فوج ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ایک وہ فوج ہے جو اللہ کی فوج ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ انہی میں سے اوتاد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام قائم ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ لوگوں جن کی وجہ سے زمین بچی ہوئی ہے اور اپنا زمین کا نظام قائم ہے، ان اوتاد کی شمع کا نام زین العابدین ہے، جنہوں نے اس زمین کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ وہ جس شمع کے پروانے ہیں، جس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، وہ زین العابدین ہے۔ زمین کا نظام سنبھالنے والے جن کی اپنی شان بڑی بلند ہے اور جس شمع کے وہ پروانے ہیں وہ زین العابدین کتنی شان والا ہوگا۔ تو اس لیے احباب گرامی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکرم و اعبد، لوگوں میں بڑا کریم اور عبادت گزاروں میں بڑا عبادت گزار اہل زمانہ خود بود۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حضرت امام زین العابدین ہیں، آپ نے ارشاد لکھا، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے فرض کے شعر لکھ کے نا، اس میں کشف المحجوب میں اپنے عقیدے کے طور پہ ان کو لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ نا، دیکھیں مقام کیا ہے، حج کے دن تھے، توجہ ہے سارے دوستوں، توجہ ہے نا بھائی، یہ عام بات نہیں ہے، مہربانی فرمائیے گا، آستانے پہ بیٹھیں ضائع نہ کیجیے گا۔ حشام بن عبد الملک اموی بادشاہ تھا، وہ حج کرنے آیا ہوا تھا، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا اس نے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج پہ کتنا رش ہوتا ہے، بوسہ نہ دے سکا، تھک کے پیچھے اپنی کرسی لگا کے بیٹھ گیا۔
اس کے نوکر چاکر بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں پھر اچانک حسن کا ایک سورج طلوع ہوا، ایک خوبصورت جوان آیا۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا نا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، رستہ بن گیا۔ وہ آگے آیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، پیچھے چلا گیا۔ اب وہ جو ملک شام سے اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا بادشاہ کے کارندے، انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین بادشاہ وقت آپ ہیں، آپ کو جگہ نہیں ملی، یہ کون تھا نوجوان کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے جگہ بنا دی اور وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے چلا بھی گیا؟ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اس نے ایک بات آگے سے کہی، من و را نشناسم، جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مینوں نہیں پتا ہے کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور اس کی وجہ بھی لکھی آگے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ میں اس کو چھوڑ کے آخری اپنی بات کا حصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے وہاں کھڑا تھا فرزدق شاعر، اس نے کہا فرزدق شاعر نے، من اورا نیک شناسم، اے ملک شام والو میں نو چنگی طرح جاننا ہے کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ گفتند آن کیست بابا ابا فراس، مارا خبر دے کہ سخت محیب جوانی دیدم۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے ابا فراس یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس کے حسن میں بھی روب ہے۔ بھئی جو حسین ہوتا ہے نا وہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، حسین حسین ہی ہوتا ہے، روب والا نہیں ہوتا۔ اس ملک شام سے آئے ہوئے بادشاہ کے ساتھ حاجیوں نے کہا یہ کیسا خوبصورت ہے کہ خوبصورت بھی ہے لیکن اس کے حسن میں روب و دبدبا اتنا ہے کہ آنکھ نہیں ٹکتی، خبر دے کہ یہ کون ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں فرزدق پھر بولا سنو، ھذا الذی تعرف البطحا، یہ بادشاہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے لیکن مکہ شہر جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ نہیں جانتا یہ کون ہے، مکہ شہر جانتا ہے یہ کون ہے۔ وط آتا ہوں، اس شہر کی سرزمین پر جب یہ اپنا قدم رکھتا ہے نا، اس کے قدموں کی لمس کو اس مکے کی مٹی پہچانتی ہے کہ رسول کے بیٹے نے میرے سینے پہ قدم رکھا۔ فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء۔ تو یہ فیضان ہے۔ اس نے کہا کہ اے لوگو یہ بادشاہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے لیکن یہ شہر بھی جانتا ہے اور اس شہر کی مٹی بھی جانتی ہے۔ جب یہ اس پر اپنا قدم رکھتا ہے نا یہ مٹی محسوس کر لیتی ہے کہ میرے سینے پہ رسول کے بیٹے نے قدم رکھا۔ والبیت والحل والحرم، کہ یہ بادشاہ نہیں جانتا یہ کون ہے لیکن یہ جو بیت ہے نا یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ جانتا ہے یہ کون ہے۔ یہ بادشاہ نہیں جانتا یہ کون ہے، خانہ کعبہ جانتا ہے یہ کون ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا ابن خیر عباد اللہ، فرمایا یہ نہیں جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، فرمایا اللہ رب العزت کے بندوں میں جو سب سے بڑا بندہ ہے، جو سب سے افضل ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا پتر ہے۔ فرمایا یہ اس کا بیٹا ہے اور فرمایا ھذا التقی والنقی الطاہر والعلم، یہ الفاظ پہ توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں یہ بادشاہ نہیں جانتا، یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ تقوی و طہارت کا مالک ہے، یہ پاکیزگی کا مالک ہے، یہ طاہر ہے۔ یہ نہیں جانتا یہ کون ہے مگر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ ہے جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ طاہر ہے، یہ پاک کر دیتا ہے۔ اور اگلے الفاظ احباب گرامی، اگلے الفاظ فرمایا العلم، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، یہاں میں آپ کی حضور توجہ چاہوں گا، نگاہ کرم چاہوں گا۔
حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں یہ نہیں اس نے کہا کہ عالم یا علامہ، یہ بھی مبالغہ ہے، بہت جاننے والا، نہیں، علم مصدر کہا۔ فرمایا یہ علم ہے، علم مقصد اس کا کیا تھا؟ فرمایا علم پڑھنے والا عالم ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے جس کو میں عالم نہیں کہتا، بلکہ یہ وہ ہے جن کو جاننے والوں کا نام عالم ہے۔ جتنا جتنا اس کو کوئی جانتا جائے گا وہ عالم بنتا چلا جائے گا۔ یہ شان داتا گنج بخش علی اجویری نے حضرت امام زین العابدین کی ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، فرمایا بادشاہ اگر تو اس کو پہچاننے سے جاہل ہے نا، سن یہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، سن یہ سیدہ زہرا کا بیٹا ہے، بجد ہی انبیاء اللہ قد ختموا، فرمایا یہ اس کا بیٹا ہے جس کی جد پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور ارشاد فرمایا آئے ہائے ہائے، میں سمجھتا ہوں یہ شعر میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جو اگلی بات ہے حضور داتا گنج بخش نے اس کو اپنے عقیدے کے طور پہ، صرف دو باتیں میری رہ گئی، فرمایا مم معشرن، اوے دوسرے ملک سے آنے والوں، یہ جس کے بارے میں بادشاہ کہہ رہے ہیں نا کہ من ویرانہ شناسم، کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، سن یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، حبہ دین، کہ جس کی محبت کا نام دین ہے۔ پتہ نہیں آپ نہیں سمجھے یار، یہ اس قبیلے کا نوجوان ہے کہ جس قبیلے کی محبت کا نام دین ہے، اس قبیلے کی محبت کا نام دین ہے۔ بھئی یہ ساری رونقیں دین کے لیے ہیں، اور بڑی بڑی وارداتیں دین کے لیے ہیں، بڑی بڑی دکانداریاں دین کے نام پہ ہیں۔ ہمارے تاجدار اولیاء، سالار اولیاء داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو اپنے لیے پسند کیا ہے تو نقل کیا ہے نا، فرمایا اس قبیلے کی محبت کا نام دین ہے، وَبُغْضُهُ كُفْرٌ، اور اس قبیلے کے ساتھ بغض کا نام کفر ہے، وَقُرْبُهُ مُنْجِيٌّ، ان کے قریب آنا نجات ہے، وَقُرْبُهُ مُعْتَصِمٌ، اور ان کی قربت حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں بتاتا ہوں، بادشاہ کو نہیں پتا یہ کون ہے، جو ان کے پاس آ جاتا ہے اللہ اس کو عذاب سے نجات دیتا ہے، جو ان کے پاس آ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا ان عد اہل التقی، اگر تو دنیا میں متقیوں کی گنتی کرنا شروع کرے، سنیے گا ذرا، اگر تو دنیا میں متقیوں کی گنتی کرنا شروع کرے، کانوا ائمتہم، فرمایا یہ تمہیں متقین کی صفوں میں نہیں ملیں گے، بڑے بڑے لوگ متقین کی صفوں میں تمہیں ملیں گے، کوئی تقوی و طہارت کی پہلی صف میں، کوئی دوسری میں، کوئی اس سے پیچھے، مگر یہ وہ خاندان ہے ان کا ہر فرد تمہیں متقین کے مصلی امامت پہ کھڑا ملے گا۔ کانوا ائمتہم، فرمایا یہ متقین کے امام ہیں، یہ اہل طریقت کے امام ہیں، یہ اہل شریعت کے امام ہیں، یہ تقوی و طہارت کی اہلیت رکھنے والوں کے امام ہیں۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اوکیلا، یا فرماتے ہیں یوں اگر کہا جائے کہ من خیر و اہل الارض، کہ اس روئے زمین پر بہترین کون لوگ ہیں، تو کیلا ہمو، تو فرمایا پھر کہہ دو کہ یہی وہ قبیلہ ہے جو اس روئے زمین پر سب سے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، آخری جو بات ہے، فرمایا مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ نے لکھا کہ اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے، اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے۔ اب تو پہچان کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر مقدم ہے، اس ذکر کے بعد جن کا ذکر مقدم ہے یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں فی کل بد و مختوم بہ القلم، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کلام کی ابتدا اس کلام کی انتہا ہو، جن کی ابتدا یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کی فضیلت پر، عظمت پر، ان کی شان پر بات شروع ہوتی ہے اور ان کی عظمت پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے احباب گرامی
آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا کلیہ اپنے دلوں کی تختی پہ لکھ لیں کہ لوگوں سنو، اگر تم ارقبوا محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ، اے لوگوں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کا دامن تھام لو۔ اور یہ آپ تو خیر اس آستانے سے وابستہ ہیں کہ جس آستانے کے علم و عمل کا ڈنکا روئے زمین پر بج رہا ہے، یہ ایسا ہے نا الحمدللہ، اس آستانے سے وابستہ ہے۔ لیکن دیجئے پیغام، آگے بھی پیغام دیجئے کہ لوگوں ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات میں تشریف لائے تو سجدے میں تھے، اور امام حسین جب گئے تو سجدے میں تھے، تو پتہ چلا یہ وہ قبیلہ ہے کہ جن کی ابتدا بھی سجدہ ہے اور جن کی انتہا بھی سجدہ ہے، تو ان کو ماننے والا سجدے سے کیوں محروم رہ جائے؟ یہ آج کل لوگ آتے ہیں، قبلہ پیر صاحب کے پاس بھی آتے ہیں، سب کے پاس، کہ حضور وہ برکت نہیں ہے ہمارے رزق میں، کوئی تعویذ کر دیں، کوئی ایسا کر دیں، دعا کر دیں۔ یقیناً دعا سے برکت ہوتی ہے، لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز اور جمعے کی نماز اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ہاں اس کا رزق زیادہ ہو سکتا ہے لیکن برکت والا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر برکتوں کے متلاشی ہیں تو آئیے صبح اٹھ کے میرے معبود کی بارگاہ میں سر جھکا دیں، جو میرے محمد مصطفیٰ کا بھی معبود ہے، جو انبیاء کا معبود ہے۔ اور آخری میرا جو پیغام ہے میری گفتگو کا، دیکھیں دور خطرناک ہے۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، آپ چاہتے ہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں پاک رہیں، ہے نا بھی سب کا خیال؟ ایسا ہے نا سب کا خیال؟ اب دور یہ ہے کہ موبائل نے گھر کی چار دیواری تو رہی، گھر کی چار دیواری، ملکوں کی چار دیواریاں ختم کر دیں یہ اس خطرناک سسٹم نے۔ تو حفاظت کیوں کر ممکن ہے؟ کیا انسان اپنی آنکھوں سے کسی کی راکھی رکھ سکتا ہے؟ ہاں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے گا، دلوں کے کان۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آستانہ عالیہ پہ حاضر خدمت ہونے والوں، یہ اہم پیغام ہے، فرمایا مردو تم پاک رہو، اے مردو تم پاک رہو، خدا تعالیٰ تمہاری بہن، بیٹی اور بیوی کی خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ پیغام ہے اور اس پیغام کو عام کیجئے۔ دور ہے یہ کہ مرد خود پاک رہیں، خود اپنی نظروں کی حفاظت کریں، خود اپنے اعمال کی حفاظت کریں، خود اپنی آنکھوں اور اپنی ذات سے کسی کی عزت کی حفاظت کریں۔ خدا بند لم یزل ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کی خود حفاظت فرمائے۔ یہ پیغام ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس علم و عرفان کے مرکز سے اسی طرح فیض یاب ہو کے جاتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔